السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کا رکن نمبر 10 آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ جو آیات ہماری زیر مطالعہ ہوں گی وہ 83 سے 88 تک ہیں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی۔ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ عہد، لا تعبدون، نہیں تم عبادت کرو گے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وبالوالدین، اور اپنے والدین کے ساتھ، احسانا، حسن سلوک کرو گے، وذی القربیٰ، اور قرابت داروں سے، والیتامیٰ، اور یتیموں سے، والمساکین، اور مسکینوں سے بھی حسن سلوک کرو گے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے حسن گفتار کرو گے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو گے نماز کو، وَآتُوا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو گے، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ، پھر تم پھر گئے، إِلَّا قَلِیلًا، مگر تھوڑے، مِنکُم، تم سے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا۔ آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ اللہ نے کوہ طور کو ان کے سروں پر اٹھا کر کھڑا کر دیا تھا اور شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا ان سے وعدہ لیا تھا۔ وہ احکامات کون سے تھے؟ کوئی اس میں کسی کا نقصان نہیں تھا۔ ایک بہت ہی ہمبل اور بہت ہی بیلنسڈ پرسنالٹی کو مینٹین کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا، جس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ان کا وجود دوسروں کے لیے بینیفیشل ہو، جیسے والدین کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو آبویسلی اللہ کی عبادت کا اقرار تھا، پھر اس کے بعد انسانوں کے حقوق کی بات آئی تو اس میں یہ تھا کہ والدین کے ساتھ اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ، اور معاشرے میں پسے ہوئے طبقے، یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو یہ بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا لوگوں سے بھلی بات کہنی ہے، یعنی کہ تم ایک جنرلی بھی تمہارا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہوگا انسانوں کے ساتھ وہ حسن اخلاق پر، حسن گفتار پر مشتمل مبنی ہوگا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو گے۔ تم نماز بھی قائم کرو گے اور زکوٰۃ بھی دو گے۔ اللہ نے ان سے یہ پرومس لیا تھا کہ نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اور پھر تم وعدے سے پھر گئے مگر تھوڑوں کو چھوڑ کر، اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ تو ان سے جو اقرار لیے گئے تھے، یہ کرکس میں ان کی شریعت کا ایک مختصر سا خاکہ ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا کہ ان کی شریعت میں بھی وہی احکامات تھے مورالٹی کی بیس پر جو کہ کسی بھی اچھے انسان کو فالو کرنے چاہیے، اور اس میں ان کا اپنا ہی بھلا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی وہ فائدہ نہیں کر رہے تھے، کوئی اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی بینیفٹ نہیں دے رہے تھے۔ تو انہوں نے اس قسم کی احکامات کو چھوڑ دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، والدین کے ساتھ بدسلوکی کی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو خراب کر لیا، یتیموں مسکینوں کے حقوق نہیں دیے، اچھی باتیں نہیں کیں۔ تو یہی حال آج کی امت مسلمہ کا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ سب بدنی، مالی، لسانی، قلبی عبادات سب کی سب اس میں آ جاتی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، آیت نمبر 84، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ عہد، لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، تم نہیں بہاؤ گے اپنے خون، وَلَا تُخْرِجُونَ، اور تم نہیں نکالو گے، أَنفُسَكُمْ، اپنوں کو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنی بستیوں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم گواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ تم سے پختہ اقرار لیا گیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے خون نہیں بہاؤ گے، اور نہ ہی اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو گھروں سے نکالو گے، اور تم نے اس چیز کا پہ اللہ سے عہد لیا تھا اور تم خود بھی گواہ تھے۔ تو ان آیتوں میں 4 عہد لیے گئے ہیں، جو اس سے اگلی آیت ہے، جو اگلی آیت بھی پڑھ لیں تاکہ پھر ہم ان دونوں کی اکٹھی تفسیر کریں۔ ثم، پھر، انتم، تم، ہؤلاء، وہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہو، وتخرجون، اور تم نکالتے ہو، فریقاً، ایک فریق، منکم، تم سے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، تظاہرون، تم چڑھائی کرتے ہو، علیہم، ان پر، بالاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی سے، وہیں یاتوکم، اور اگر وہ آئیں تمہارے پاس، اسارا، قیدی بنا کر، تفادوہم، تم بدلہ دے کر ان کو چھڑاتے بھی ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ وہ تم پر حرام کیا گیا تھا، اخراجہم، ان کا نکالنا، افتؤمنون، کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون، اور تم انکار کرتے ہو، ببعض، بعض کا،
وما جزاء تو کیا بدلہ ہے من یفعل جو کرے ذالک یہ منکم تم سے الا سوائے خزی رسوائی کے فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یردون وہ لوٹائے جائیں گے الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر عما اس سے تعملون جو تم کر رہے ہو۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو کہ اپنے آپ کو قتل بھی کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو ان کا فدیہ دیتے ہو، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام ہے۔ پھر کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تو اس شخص کی جزا جو تم میں سے یہ کرے اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ ہرگز اس سے غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں اشتروا الحیات الدنیا جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے، فلا یخفف پس تخفیف نہ کی جائے گی عنہم العذاب ان سے عذاب کی، ولا ہم ینصرون اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی خرید لی آخرت کے بدلے، تو نہ ان سے عذاب بھی ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ یہاں پہ آ کر ہمارا 10واں رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم اس کی تھوڑی سی بریف سی ہسٹری دیکھ لیں۔ تو یہ بات ہے کہ نعمان بن بشیر نے بتایا، سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کا ایک دوسرے پر یہ حق رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت اور جان مال کی حفاظت کریں، لیکن اگر ہم بنی اسرائیل کی شریعت کے ریفرنس میں بات کرتے ہیں تو ان میں 4 عہد ان سے لیے گئے تھے۔ ایک کہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے، نمبر 2 ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالیں گے، نمبر 3 کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف ایک دوسرے کی مدد نہیں کریں گے، نمبر 4 فدیہ دے کر نہیں، اگر قیدی بن کر آئیں گے تو فدیہ دے کر چھڑا لیں گے۔ مگر انہوں نے پہلے 3 احکامات پر عمل نہیں کیا اور چوتھے حکم پر عمل شروع کر دیا، یعنی ایک دوسرے کا خون بھی بہایا، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالا، ایک دوسرے کے خلاف مدد بھی کی۔ جب یہ سب ہو گیا تو جنگی قیدی جب ان کے پاس آئے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیا۔ تفصیلات جانیے۔ مدینہ منورہ میں چونکہ اس وقت یہ آیات کا نزول ہو رہا تھا تو مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ یہ اہل کتاب تھے، اور مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج جو بت پرست اور مشرک تھے ان کے ساتھ ان کے حلیفانہ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، تو یہ جو یہودی قبائل تھے یہ اپنے قبیلوں کی ہی حمایت میں اپنے ہی بھائیوں سے لڑا کرتے تھے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلوں کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے یہودی بھائیوں کو بھی قتل کرتے تھے، ان کے بھی گھر لوٹتے تھے، اور جب لڑائی ختم ہو جاتی اور کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر ان کو چھڑواتے اور کہتے کہ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے قیدیوں کو چھڑواؤ۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کی نوبت ہی کیوں آئی؟ تمہیں تو پہلے فرسٹ پلیس یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم اپنے یہودیوں کی کو نہ گھروں سے نکالو گے، نہ ان کا خون بہاؤ گے، تو اس حکم پر تو تم نے عمل نہیں کیا، اور اب تم جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے ہیں تو تم ان کے احکامات ان کو اپنی مرضی سے چھڑوا رہے ہو۔ تو اگر تم اللہ کے حکم پر ایمان رکھتے ہو تو پھر 4 حکموں کو مانو۔ تو اس لیے ان کی اس حکم کو نہ ماننے کی وجہ سے کہ کتاب کا بعض حصہ مان لیا اور بعض کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تمہیں اگر یہ کرتے رہو گے تو تمہیں رسوائی دیکھنی پڑے گی دنیا کی زندگی میں بھی، اور قیامت کے دن بھی تمہیں شدید ترین عذاب سے 2 ہونا پڑے گا۔ تو دنیا کی رسوائی تو انہوں نے آپ نے دیکھی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بنو نذیر اور بنو قینقاع جلا وطن ہوئے، اور بنو قریظہ کہ بالغ مرد قتل ہوئے، بچے، عورتیں اور لونڈی اور غلام بنے، اور آخرت کا عذاب دنیاوی عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا جی، اب اگر ہم نے اگر اس آیت کو اگر اپنے مسلمان بھائیوں کے ریفرنس میں دیکھنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا بھی سیم وہی حال ہے کہ ہم
مسلمان جو ہے وہ حرام چیزوں کے قریب بھی نہیں چاہتے، ہم شراب نہیں پیتے، ہم خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہم ہی وہ لوگ ہیں جو سود بھی کھاتے ہیں، جو دھوکہ دہی اور ملاوٹ کے ذریعے اور کرپشن کے ذریعے بلیک منی کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس کو وائٹ منی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہی کچھ مسلمان ناپ اور تول میں کمی کر کے پیسہ حاصل کر رہے ہیں، اس کو کما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ یہ باتیں ذہن میں رکھیں کہ کتاب پر عمل کرنا ہے تو پورا کریں، اگر نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو ان حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ کس حرکت کا؟ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعض حصے کو مان لیا اور بعض کو چھوڑ دیا۔ اور پھر ایسا کرنے والے شخص کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوا کن عذاب ہے، قیامت کے دن سخت عذاب، اس سے بھی سخت عذاب ہے۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ ریزن بھی بتا دی، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دی، ان کو جلد آ جانے والے فائدوں کو وہ نو نہیں کہہ پائے، تو اس لیے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بری چوائس ان کو دوزخ میں تو پہنچائے گی، لیکن اس پہ ان کو ایک اور عذاب آئے گا، فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کو اس سے کوئی عذاب کی تخفیف نہ کی جائے گی، یعنی دوزخ میں جا کر، اور ان کی کوئی مدد نہ کی جائے گی۔ اللہم لا تجعلنا منہم برحمتک۔ الحمدللہ، بنی اسرائیل کے سر پر کوہ طور کو معلق کیا گیا اور انہوں نے اس خوف سے اللہ سے کچھ عہد و پیمان کیے۔ اس عہد پیمان کی کچھ شکیں ہیں جو رکوع نمبر 10 میں آپ نے پڑھنی ہیں۔ سب سے پہلی شک، جیسا کہ آبویسلی ہر ایک نبی کی دعوت ہے، اللہ کے لیے اپنی سب عبادتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی تمام محبتوں کو خالص کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد حقوق العباد میں 4 کیٹیگریز کا ذکر ہے یہاں پر: والدین، قرابت دار، یتامہ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، عمدہ اور اچھی گفتگو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے گفتگو کرنی ہے تو خوبصورت گفتگو کرنی ہے، اور پھر اس کے بعد نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ ان احکامات کے بعد اللہ نے اگلی آیات میں جو احکامات ذکر کیے، اللہ نے فرمایا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا اور ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا لڑ جھگڑ کر، یہ وعدے کیے گئے تھے۔ اپنے ہی دینی بھائیوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنی، یعنی کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ تم لوگوں نے کھڑے رہنا ہے، اور پھر اگر تمہارے قیدی تمہارے پاس آ جائے جنگ میں کسی اور کے ساتھ لڑ کر، تو تم نے پھر اس کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ لیکن انہوں نے اس وعدے کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ اپنے اس وعدے سے پھر گئے اور بنو اوس کے ساتھ بنو قریظہ اور خزرج کے ساتھ بنو قینقاع اور بنو نذیر مل کر اپنے ہی یہودی بھائیوں کو قتل کرتے رہے، مگر جب وہ ان کے یہودی ان کے پاس قیدی کی صورت میں آتے دوسرے قبیلوں سے تو ان کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے، یعنی جو ان کو اپنے بھائیوں کے خلاف جنگ نہ کرنے کی ان کی دین نے حکم دیا تھا اس کو عمل نہیں کر رہے، لیکن فدیہ دے کر اپنے ہی قیدیوں کو چھڑا رہے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ مرضی کے احکامات پر عمل اور جو احکامات پسند نہیں ان کی خلاف ورزی اگر تم یہ کرتے ہو اور کر رہے ہو تو پھر اس کی سزا تو یہی ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں رسوائی ملے اور آخرت کے شدید ترین عذاب کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اگین یہ اللہ کی انعام یافتہ قوم سے المغضوب علیہم کا سفر ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، کتاب کو پس پچھ ڈال دیا، کچھ حکموں کو مانا اور کچھ کو چھوڑ دیا، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔